میرے محترم دوستو، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا فرمائی، اور اسی انسانیت کی ابتدا در حقیقت نبوت کی بھی ابتدا تھی۔ اللہ نے انسان کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کائنات میں اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اب ظاہری سی بات تھی، انسان کے اندر نیکی اور گناہ دو مادے رکھے گئے کہ یہ انسان گناہ کی طرف بھی مائل ہوگا، یہ انسان نیکی کی طرف بھی مائل ہوگا۔ یہ انسان، اس کے اندر معصیت کا مادہ بھی رکھ دیا گیا اور اس کے اندر نیکی کی فطرت کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اس کی مٹی کے اندر اللہ نے ان چیزوں کو شامل فرما دیا۔ اب انسان سب کے سب گناہ کی طرف نہ نکل جائیں، سارے کے سارے انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ نکل جائیں، اس مقصد کو جو ہے وہ اس گناہ کی رکاوٹ کے لیے اور اس گناہ کے راستے میں روک تھام کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ان کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے پیغمبر، پہلے انسان اور اللہ کے پہلے رسول تھے، جو انسانیت کی ابتدا بھی ہو رہی ہے اور جن سے نبوت کی ابتدا بھی ہو رہی ہے۔ اور پھر سلسلہ چلتے چلتے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے باقاعدہ شریعت کا اور احکامات کا جو ہے وہ آغاز فرمایا۔ انسان کے لیے حلت اور حرمت کے فیصلے فرمائے، جائز اور ناجائز کے فیصلے فرمائے گئے، صحیح اور غلط کے فیصلے فرمائے گئے۔ اب یہاں سے ابتدا ہو گئی۔ نبی حضرت آدم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب نبی وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ ایک نبی آتا، آ کر کائنات میں محنت کرتا، جس بستی کے لیے، جس علاقے کے لیے یا جس قوم کی طرف جس پیغمبر کو بھیجا جاتا تھا، وہ پیغمبر اس بستی، اس علاقے اور اس قوم میں آتا، آ کر اللہ کے پیغام کو پھیلاتا، اللہ کے دین کی دعوت دیتا، اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے جب اس نبی کا مقصد پورا ہو جاتا اور جب اللہ کی طرف سے اس نبی کی زندگی، اس نبی کی عمر پوری ہو جاتی، اللہ اس نبی کو اپنے حضور بلا لیتے، اس کی جگہ پر ایک نئے نبی کو بھیج دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے نبوت کا یہی سلسلہ جاری رکھا۔ ایک نبی آتا، دعوت کے کام کو پھیلاتا اور پھر جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا، اس کی جگہ پر دوسرے نبی بھیج دیے جاتے۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی پیغمبر بھی اللہ نے بھیجے۔ ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم بھی پیغمبر ہے، حضرت اسماعیل بھی پیغمبر ہے۔ ایک ہی وقت میں حضرت ابراہیم بھی پیغمبر ہے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ ایک ہی وقت ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی پیغمبری سے سرفراز فرمایا، اور اللہ نے اسی وقت کے اندر حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا۔ تو یہ اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی اور اس سلسلے کا آخری جو نبی تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی بن کر آئے، اس محل کی آخری اینٹ بن کر آئے، اور اللہ نے اس نبوت کے محل کو مکمل اور تعمیر فرما دیا۔ اب اس محل کے اندر نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ اس محل سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے۔ اس نبوت کے محل میں اللہ نے اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنے ارادے سے، اپنے حکم اور فیصلے سے جس کو شامل کرنا تھا وہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سب نبیوں اور سب پیغمبروں کو اللہ نے شامل کر دیا، اور پھر فرمایا
نبی آپ کے بعد اب نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، آپ کے بعد اب نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ نبوت کا اعلان کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے ان سب دعووں پر پابندی لگا دی اور ان کو روک دیا، کیوں؟ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ اے لوگوں کان کھول کر یہ بات سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پہلے نمبر پر کیا بات ہے؟ فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد نہیں عطا کی، آپ کی صرف 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف 4 بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں پر جو ہے وہ آخری نبوت کی مہر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ نے سورۃ البقرہ، ہم نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے کے اندر ایمان والوں کی صفات جو ہے جمعے میں بیان کی تھی، ان صفات کے اندر ایک صفت اللہ نے ذکر کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا کہ ایمان والوں کی صفات میں سے صفت کیا ہے کہ یہ ایمان والے ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل الیک، اے نبی جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کی دلیل یہی آیت ہے، سب سے پہلی آیت جو ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فرمایا اللہ نے اگر حضور کے بعد کسی اور نبی کو بھیجنا ہوتا، کسی اور کتاب کو نازل کرنا ہوتا، کسی اور شریعت کو نافذ کرنا ہوتا، فرمایا اللہ قرآن کریم کے اندر یوں فرماتے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک، اے نبی جو آپ سے پہلے نازل ہوا ایمان والے اس پر بھی ایمان لائے، اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا ایمان والے اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا کہ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا ایمان والے اس کو بھی مانتے ہیں، وما انزل الیک، اور جو آپ پر نازل ہوا ایمان والے اس کو بھی مانتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا ایمان والے آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان والے آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے اللہ نے حضور کی ختم نبوت کو ثابت کر دیا کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کا ذکر کیا، آپ کے بعد کسی پیغمبر کا ذکر نہیں کیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر آپ کے بعد آخرت کا ذکر کیا، آپ کے بعد آخرت کا ذکر کیا، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ وہ آپ سے پہلے تھا، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات جن سے مفسرین نے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کیا، 100 سے زائد آیات جن سے مفسرین نے عقیدہ ختم نبوت کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی، ہماری جو ہے وہ شریعت اور ہماری جو ہے وہ اس پورے نظام اسلامی کی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اگر اس عقیدے کو نیچے سے نکال دیا جائے تو ہمارے پورے کے پورے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ گر جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی۔ عقیدہ ختم نبوت ایسا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ اللہ نے 100 سے زائد آیات اس عقیدے پر قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی، اور پھر 200 سے زائد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو ہے وہ اس عقیدے کے اوپر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 6 چیزوں کے ذریعے سے باقی تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے،
6 چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے مجھ کو باقی تمام انبیاء پر جو ہے وہ فضیلت دی ہے. ان میں سے ایک چیز جوامع الکلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا فرمائے. جامع کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا سا کلمہ اور مفہوم بہت بڑا. چھوٹی سی بات کے اندر جو ہے وہ ایک سمندر کو بند کر دینا، اور جس کو ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. ٹھیک ہے، اتنی بڑی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند جملوں کے اندر جو ہے وہ سمجھا دیا کرتے تھے اور ارشاد فرما دیا کرتے تھے. تو یہ ہے جوامع الکلم. یہ پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور پھر فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ خصوصیت دی ہے کہ اللہ نے میرا روح جو ہے وہ کافروں کے اوپر ڈال دیا ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح محسوس ہوتا تھا. اتنا سفر جتنا 1 مہینے کے اندر سفر کیا جاتا ہے، اتنی دور تک جو ہے اگر کوئی کافر ہوتا تھا اللہ کے نبی کا روح اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ ڈال دیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. پھر فرمایا اللہ نے میری امت پر غنائم کو حلال کر دیا ہے، مال غنیمت کو حلال کر دیا. پہلے کسی امت پر مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا. جو بھی مال غنیمت ہوتا اس کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ اس کو خاک بنا دیتی تھی. تو آسمان سے آگ آتی، اس جو ہے وہ مال غنیمت کو اس کو جو ہے وہ جلا دیتی اور راکھ کر دیتی. لیکن اس امت پر فرمایا کہ یہ میری خصوصیت ہے، اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا. اور پھر فرمایا ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے مسجد قرار دے دیا. کیا مطلب ہے؟ پہلی امتوں کے اندر کیا تھا؟ عبادت صرف اپنے عبادت خانے کے اندر، اس کے علاوہ کہیں پر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. زمین کے کسی کونے، کسی جگہ، کسی حصے پر عبادت کی اجازت نہیں ہوتی تھی. عبادت کے لیے صرف اپنے عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا. لیکن اس امت کو اللہ نے خصوصیت دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل، حضور کی برکت سے فرمایا پوری کی پوری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا. پوری کی پوری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا. ایک وقت ایسا آپ مسجد کے اندر نہیں پہنچ سکتے، آپ جو ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتے، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. فرمایا اللہ نے پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا. جہاں پر ہو وہیں پر آپ جو ہے وہ نماز کو جو ہے ادا کر لو، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. اور پھر فرمایا پوری زمین کو پاک کر دیا. کیا مطلب؟ پہلی شریعتوں کے اندر کیا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا، وضو کرنا پڑتا. فرمایا مجھ کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ میری امت پر اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا ہے. اگر کسی جگہ پر پانی میسر نہیں ہے، فرمایا مٹی کے ساتھ تیمم کرو، اور تیمم کر کے جو ہے تم اپنی عبادت کو کر سکتے ہو. تو یہ خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اب اس حدیث میں جو مسلم کی حدیث ہے، اور فرمایا اس حدیث میں جو آخری خصوصیت ذکر کی گئی ہے، فرمایا وختم بها النبیون، اور وہ خصوصیت یہ ہے اللہ نے مجھ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. وہ خصوصیت کیا ہے کہ پہلے نبیوں پر نبوت کے دروازے بند نہیں ہوئے، لیکن مجھ محمد کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کے دروازے بند کر دیے گئے. اور پھر بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد 30 دجال اور کذاب اس دنیا کے اندر آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کی نشاندہی کر دی کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، اور ان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. اے میری امت کے لوگوں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ان کذابوں کی جو ہے وہ نشاندہی کر دی کہ میری امت کے اندر 30 دجال جو ہے وہ آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ
کریں گے، اور فرمایا وہ سب کے سب اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے، کسی کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے مجھ محمد پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ میں نبوت کی مثال ایک محل کی طرح ہے، ایک شخص کہ جو اپنے اس گھر کو مکمل کرے، اور مکمل کرنے کے بعد جو ہے اس کی زیب و زینت، اس کی جو ہے وہ ستائش و آرائش جو ہے وہ سب کچھ مکمل کر دے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دے۔ فرمایا انبیاء کی مثال بھی یہی ہے، اللہ نے آدم سے شروع کیا عیسیٰ تک اس محمد اس جو ہے وہ نبوت کے محل کو سجایا، اس کو مزین کیا، ہر نبی آتا رہا اور وہ محل تعمیر ہوتا رہا، نبی آتے رہے اور اس محل کی تعمیر آگے بڑھتی رہی۔ فرمایا حضرت عیسیٰ تک وہ پورے کا پورا محل جو تھا وہ تعمیر ہو چکا تھا، سوائے ایک اینٹ کے، صرف ایک اینٹ کی جگہ تھی، اور فرمایا وہ ایک اینٹ میں محمد ہوں، اللہ نے اس محل کو مجھ محمد سے مکمل کر دیا۔ اب یہ وہ محل ہے کہ جس محل سے جو پہلے سے اس میں داخل ہیں ان کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور جو نئے آئیں گے ان کو کوئی اس محل میں داخل نہیں کر سکتا۔ یہ محل مکمل کر دیا اللہ نے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ مثال دی محل کی۔ تو یہ نبوت یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور پھر جب بھی اس عقیدے پر حرف آیا ہے، اور جب اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، فرمایا امت نے ہمیشہ جو ہے وہ اس عقیدے کے لیے اپنا جو ہے وہ تن من دھن سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا اور سب کچھ قربان کر دیا۔ پہلا اس عقیدے کا ڈاکو جو تھا اسود عنسی، پہلا ڈاکو جس نے اس عقیدے کے اوپر حملہ کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور اس اسود عنسی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن حضور کی خواہش تھی کہ کوئی اس کو قتل کر دے، حضور چاہتے یہی تھے کہ کوئی اس جو ہے وہ بدبخت انسان کو قتل کر دے۔ تو یہ فضیلت جو تھی وہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، انہوں نے جا کر جو ہے اس بدبخت کو قتل کیا، اس اسود عنسی کو۔ اور یہ وہ دور تھا، یہ وہ دن تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں تھے، اپنی زندگی کے آخری ایام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت کے اندر تھے، اور اسی بیماری کی حالت میں اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ، آپ کے غلام فیروز دہلوی نے اسود عنسی کو قتل کر دیا ہے، اس ڈاکو کو جس نے آپ کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس جو ہے وہ گستاخ کو جس نے آپ کی نبوت کی گستاخی کی ہے، اس کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، سب صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا اے میرے صحابہ سن لو اور اس بات پر گواہ ہو جاؤ، فیروز دہلوی نے اسود عنسی کو قتل کر دیا ہے، اور میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں کہ فیروز کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت فیروز کی کامیابی کا اعلان حضور اپنی زندگی میں فرمایا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے اس بدبخت کو قتل کیا جس نے حضور کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ پھر دوسرا جس نے حضور کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا وہ مسیلمہ کذاب تھا، جس نے حضور کی حیات طیبہ کے اندر ہی حضور کی نبوت کے جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضور ابھی زندہ تھے اور اس نے حضور کی طرف قاصد بھیجا، اس نے حضور کی طرف قاصد بھیجا اور رقعہ لکھ کر بھیجا، خط لکھ کر بھیجا، اور اس میں کیا لکھا؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے وہ مسلمہ، میں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، لہذا تم میرے اس دعوے کو تسلیم کرو اور مجھے اپنے ساتھ نبوت میں شامل کرو، مجھے اپنے ساتھ نبوت میں شامل کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ خط آیا تو حضور نے اس قاصد کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہا، حضور نے کہا اگر اسلامی تعلیمات کے اندر قاصد کو قتل کرنا ناجائز نہ ہوتا تو فرمایا کہ اس رب کی جو ہے وہ قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں تم کو قتل کروا دیتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہن کر آئے ہیں، جس نبی نے ہمیشہ لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولے، جس نبی نے ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ نرمی کا جو ہے وہ حکم دیا اور نرمی کا برتاؤ کیا، اخلاق کا برتاؤ کیا۔ لیکن جب بات ختم نبوت پر آئی تو حضور اس قاصد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اسلامی تعلیمات میں قاصد کو قتل کرنا ناجائز نہ ہوتا تو میں ابھی تم کو قتل کروا دیتا۔ اور پھر اللہ کی کرنی، جب مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر کے دور میں جنگ لڑی گئی اور اس جنگ کے اندر یہی دو قاصد جو مسیلمہ کا پیغام لے کر حضور کے پاس آئے تھے، ان میں سے ایک قاصد اس جنگ کے اندر مارا گیا اور دوسرا قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اس دور میں حضرت عمر کے پاس آیا، خود ہی آ گیا اور آ کے جو ہے وہ حضرت عمر نے پہچان لیا، کہا تم وہی ہو جو مسیلمہ کا پیغام لے کر حضور کے پاس آئے تھے کہ حضور کو کہا تھا کہ مسیلمہ کی نبوت کو تسلیم کرو؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور گردن اس کی جدا کر دی اس کے جسم سے، فرمایا تم اسی کے قابل ہو کہ تم مسیلمہ کے ماننے والے ہو۔ تو وہ شخص جس نے حضور کی نبوت کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھایا، نہ حضور نے اس کو معاف کیا، نہ حضرت ابو بکر نے اس کو معاف کیا، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو معاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد جب لوگ دڑا دڑ جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کی طرف جانے لگے، مسیلمہ لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگا، دعوت دینے لگا، اور بلاتے بلاتے روایات میں آتا ہے کہ 40,000 کا لشکر مسیلمہ نے اکٹھا کر لیا۔ 40,000 کا لشکر مسیلمہ نے اکٹھا کر لیا، اور یہ سب وہ تھے جو مسیلمہ کے ماننے والے، جو مسیلمہ پر جو ہے وہ ایمان لانے والے اور اس کو نبی تسلیم کرنے والے۔ یہ 40,000 کا لشکر، اور ادھر حضرت ابو بکر خلیفہ مقرر ہوئے حضور کے وصال کے بعد، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، ایک اور صحابی ہیں ان کو بھیجا، 2 صحابی گئے اس مقابلہ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے ان منکرین ختم نبوت کے خلاف اور مسیلمہ کے لشکر کے خلاف۔ ادھر ان کی تعداد کتنی ہے؟ 40,000، اور ادھر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 12,000۔ 12,000 کا لشکر ہے اور ادھر 40,000 کا لشکر ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، ایک اور صحابی، ان کو حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ امیر اور جو ہے وہ کمانڈر کے طور پر ان کو بھیجا، پھر وہ گئے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے مقابلے کے اندر بھیجا۔ اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ اور جو تیسرے کمانڈر، اللہ نے ان تینوں کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور مسلمہ کے جو ہے وہ پورے کے پورے لشکر کو اللہ نے جو ہے وہ قتل و غارت کروایا مسلمانوں کے ہاتھ۔ سب کے سب بناؤ۔ تو یوں اور پھر اس جنگ کی، بلکہ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ احباب اس بات سے لگائیے کہ 23 سالہ دور نبوت، اس میں کتنی جنگیں ہوئیں۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ جو ہے وہ خیبر ہوا، غزوہ جو ہے وہ غزوہ بنی المصطلق ہوا، اور یہ جتنے بھی غزوات ہیں جو حضور کے دور کے اندر ہوئے ہیں، 27 کے قریب جو ہے وہ غزوات، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سرایا، ان تمام غزوات کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 259 یا 269 تھی۔ تمام غزوات میں 23 سالہ دور نبوت کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، ان ساری کی ساری جنگوں کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے شہداء کی، وہ کتنی تعداد ہے؟ 259 یا 269 جو ہے ان کی تعداد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر مسیلمہ کذاب کے خلاف پہلی جنگ لڑی گئی ہے، اور پہلی جنگ کے اندر شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ 1200 صحابہ اور تابعین مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام جو ہے وہ اس مسئلے پر جو ہے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر ان 1200 صحابہ میں سے روایات میں آتا ہے کہ 700 یا 750 وہ صحابہ تھے جو قرآن کے قاری تھے۔
وہ صحابہ جو قرآن کے قاری تھے، 700 یا 750 صحابہ وہ تھے. پھر جب یہ جنگ ہوئی اور یہ ختم ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا، اس کا جو ہے وہ کالا کما ہو گیا، وہ سلسلہ وہ ختم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رائے دی حضرت ابو بکر کو، کہا کہ امیر المؤمنین 700 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. وہ جو قرآن کے قاری تھے، ویسے تو 1200 تعداد تھی، لیکن قرآن کے قاری صحابہ 700 کے لگ بھگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. حضرت عمر نے کہا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر سے، کہا کہ ہم قرآن کریم کو ایک مصحف کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیں. اسی طرح صحابہ کرام کی شہادتیں ہوتی رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کا وجود مٹ جائے. ہم اس قرآن کو ایک لکھی ہوئی شکل میں، ایک مصحف، ایک کتابی شکل کے اندر جو ہے وہ امت کے سپرد کر دے. اس جنگ کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا تھا کہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل کے اندر آنا چاہیے. اس سے پہلے سینہ بسینہ قرآن چلا آ رہا تھا. تو یوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عقیدے کا تحفظ جو ہے ہمارے اسلاف نے جو ہے وہ ہمیں کر کے دکھایا. اور پھر جب 1953 کے اندر تحریک آزادی جو ہے وہ اس قادیانی کے خلاف چلی ہے، مرزا قادیانی کے خلاف جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ تحریک ختم نبوت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت کے اندر جب یہ تحریک چلی ہے، اس ایک تحریک کے اندر، یہ میں آج سے 1400 سال پہلے کی بات نہیں بتا رہا آپ کو کہ آپ کہیں گے کہ وہ لوگ تو صحابہ تھے، وہ تو تابعین تھے، وہ تو قرون اولیٰ کے لوگ تھے، وہ بھلے زمانے کے لوگ تھے، ان کے ایمان تو آسمان کی بلندیوں کو چھوتے تھے. آج ایمان کمزور ہو گئے، آج مسلمان کمزور ہو گیا. آج بھی مسلمان جب حضور کے دفاع کے لیے اور حضور کی محبت پر اور حضور کی جو ہے وہ ناموس پر بات آتی ہے تو آج بھی مسلمان ویسے ہی جذبات رکھتا ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے جذبات تھے. مسلمان کے جذبات آج بھی وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھے. کب؟ جب بات حضور کی ناموس پر آتی ہے، جب بات حضور کی ختم نبوت پر آتی ہے. 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قیادت کے اندر 10,000 مسلمان اس تحریک کے اندر شہید ہوئے. یہ میں آپ کو مکہ کی بات نہیں بتا رہا، یہ مدینہ کی بات نہیں ہے، یہ آپ جو ہے کہیں گے کہ یہ طائف کی وادی ہے، یہ ارض مقدس کی وادی نہیں، یہ ہمارے پاکستان کی سرزمین پر وہ فرزندان محمد تھے کہ جنہوں نے حضور کی ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کیا. یہ وہ مسلمان تھے کہ 10,000 مسلمان پاکستان کی سرزمین پر 1953 کی جو ہے وہ تحریک ختم نبوت کے اندر 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. فرمایا یہ وہ موقع تھا جس موقع پر جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، کوئی باہر نہیں نکلے گا. لائن لگا دی گئی روڈ کے اوپر، جس نے اس لائن کو کراس کیا اس کو گولیاں مار کر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، اس کو مٹا دیا جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا. فرمایا ادھر سامنے پولیس کھڑی ہے، ادھر فوج کھڑی ہے، ادھر سے گولیاں چل رہی ہیں، ایک صف نوجوانوں کی آگے بڑھی اور اس لائن کو کراس کیا، اور جب کراس کیا فرمایا پوری کی پوری صف جو تھی وہ شہید کر دی گئی. ادھر ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے پچھلی صف میں نوجوان تیار کھڑے ہیں، کہاں وہ شہید ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھ کر اپنی جانوں کو محمد کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پاکستان کی سرزمین پر یہ منظر تھا کہ جب حضور کی ختم نبوت پر بات آئی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ جب قادیانی اس ملک کے اندر عروج پکڑ رہے تھے. اللہ جزائے خیر دے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو، جس نے اس وقت امت کو جھنجھوڑا، امت کو جگایا. فرمایا کہ عطا اللہ کی ساری عمر یا جیل میں گزری ہے یا ریل میں گزری ہے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا تھا. ساری زندگی آدھی جیل میں گزر گئی، آدھی ریل میں گزر گئی. کبھی کسی شہر پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی شہر کا سفر ہو رہا ہے، کبھی کسی چوک اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر نبی کی ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ کسی علاقے کے اندر حضور کے جو ہے وہ دفاع کے لیے نوجوانوں کو ابھار رہے ہیں. ساری زندگی گزر گئی. اور پھر اللہ نے جو ہے وہ
تقریر کا، خطابت کا اور جو ہے وہ بولنے کا رنگ ڈنگ ایسا عطا کیا تھا۔ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد تقریر کے لیے شروع ہو جاتے، فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی، ایک بندہ مجمع سے اٹھنے کی جرت نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ایسی تاثیر زبان کے اندر رکھ دی تھی، اور یہ تاثیر کس کی تھی؟ یہ ان کی ذاتی نہیں تھی، یہ ان کی بات کی تاثیر تھی کہ وہ بات محمد کے دفاع کی کرتے تھے۔ ایک نوجوان کی بارات جا رہی ہے، روڈ پر نکلے، بارات جا رہی ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، اسی حالت کے اندر جب بارات کے لیے نکلے، اس گاڑی کے اندر وہ دلہا بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ماں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا جب وہ نکلے ہیں بارات لے کر، جب اس روڈ کے اوپر پہنچے ہیں جس جگہ پر یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، یہ لڑائی اور یہ سارے جلوس اور یہ احتجاج کیے جا رہے تھے قادیانیوں کے خلاف، فرمایا جب اس جگہ پر پہنچے ہیں مسلمان اور وہ گاڑی بارات والی وہاں پر پہنچی ہے، تو فرمایا اس ماں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں پر حضور کی ختم نبوت کے لیے جو ہے وہ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا دیکھو یہاں پر ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے، ہزاروں لوگ جو ہے وہ خون کے اندر نہلا دیے گئے، اور یہ سارا ماجرا ہے۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو گاڑی سے نکالا، اس ماں نے، یہ کتاب ہے تذکرہ مجاہدین ختم نبوت، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، تذکرہ مجاہدین ختم نبوت۔ فرمایا اس ماں نے بیٹے کو نکالا اور اس کے گلے سے وہ شادی کا جو ہار تھا اس کو اتار کر کہا بیٹا جا کے محمد کی ختم نبوت کا پہرا دے، شادی جنت میں ہوگی، جنت میں اللہ حوریں عطا کر دے گا۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان اسی دن جو ہے وہ اسی میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کالج سے آ رہا تھا، یہ سارے واقعات اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، پوری تاریخ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کالج سے واپس آ رہے ہیں، فرمایا واپسی پر جو ہے وہ اسی جگہ سے گزر ہوا، دیکھا لوگ حضور کی ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، فرمایا اسی جگہ پر آگے بڑھا، آگے سے جو ہے وہ پیرے والوں نے بتایا کہ بھئی یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، اگر اس کو کراس کرو گے گولی مار دی جائے گی۔ اس نے اپنی کتابیں، اپنا بیگ، اپنا سب کچھ آگے رکھا، یوں اپنے بٹن کو کھولا، اپنے گریبان کو کھولا اور کھول کر گیا اپنے سینے کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے کہا اگر مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے، حضور کی ناموس کے دفاع کا ہے، تو ہماری جانیں بھی حضور پر قربان۔ فرمایا اس سامنے کی طرف سے گولی چلی، وہ گولی اس کی ٹانگ کے اندر لگی، جب ٹانگ کے اندر گولی لگی نا تو فرمایا اپنے سینے کو اس گولی مارنے والے کے سامنے کھول کر کہتے ہیں گولی مارنی ہے تو اس سینے پہ مارو جس سینے میں عشق مصطفیٰ بھرا ہوا ہے۔ یہ حالات تھے اس وقت، اور یوں اس عقیدے کا تحفظ کیا گیا ہے، اس انداز میں اس عقیدے کا تحفظ کیا گیا ہے۔ حضرت سید امین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہم سنتے رہتے ہیں نا، ایک شاعر یہ ٹی وی پر آج کل بھی آتے ہیں، سید سلمان گیلانی، آپ نے بھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ان کے والد تھے سید امین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے اسی تحریک کے اندر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے جیل کے اندر کئی مہینے گزر گئے، جیل کے اندر تھے۔ ایک دن ان کی والدہ جو تھی امین گیلانی رحمہ اللہ کی، وہ ان کو ملنے کے لیے جیل گئی۔ حضرت سید امین گیلانی فرماتے ہیں کہ اس وقت میری ماں، میری بیوی اور یہی سلمان گیلانی جو اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، کہتے ہیں یہ تینوں مجھ سے ملنے کے لیے جیل کے اندر آئے۔ تو ماں نے مجھ کو دیکھا، کئی مہینے میں جیل کے اندر بند پڑا ہوا تھا، ماں نے جیسے ہی دیکھا تو ماں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئی۔ تو فرمایا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ ماں ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل نرم ہے، تو ماں سے کہنے لگا اماں جی رونے کی کیا بات ہے، یہ ہے وہ کاغذ، تم اور تمہارا بیٹا اس کے اوپر دستخط کر دو کہ ہم آئندہ ختم نبوت کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے آئندہ، اور کوئی جو ہے وہ تحریک کا حصہ ہم کسی طور پر جو ہے وہ نہیں بنیں گے، تم اس پر دستخط کر دو، میں ابھی تمہارے بیٹے کو جو ہے وہ تمہارے ہاتھ واپس بھیج دیتا ہوں، ابھی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑو اور ساتھ لے جاؤ واپس۔ سید امین گیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا، ایک دفعہ میرے پاؤں ڈگمگا گئے کہ ماں ہے، بیٹے کی محبت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت حضور کی محبت پہ غالب آ جائے اور میری ماں کے ہاتھ کانپ جائیں اور وہ دستخط کے لیے اٹھ جائیں، کہیں میں ڈر رہا تھا کہ میری ماں کہیں بیٹے کی محبت کے اندر اس پرچی، اس جو ہے اس کاغذ کے اوپر دستخط نہ کر دے۔
فرمایا میں ابھی یہ سوچ و بچار کے اندر ہی تھا تو میری ماں نے اس سپریٹینڈنٹ کو یوں گریبان سے پکڑا، اس کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کہا یہ ایک بیٹا ہے، اس جیسے 10 بیٹے بھی ہوں تو حضور کی ناموس پہ قربان کر دو، 10 بیٹے بھی اس جیسے ہوں تو حضور کی ناموس پر قربان کر دو۔ یہ اس دور کے لوگ ہیں، یہ 1400 سال پہلے کے لوگ نہیں ہیں، یہ اس دور کے لوگ ہیں، اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ میں آپ ہم سب جب بھی حضور کی جو ہے وہ ناموس پر بات آئے گی، ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم اعمال میں کمزور ہیں، ہم نمازوں میں، دیگر اعمال میں، دوسری طرف میں ہر اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن محبت مصطفیٰ ہمارے دلوں کے اندر آج بھی موجود ہے، اور یہی وہ محبت ہے جس محبت نے ہمیں اللہ سے جنت لے کر دے دی۔ یہی وہ محبت ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے جنت دینی ہے۔ فرمایا ایک مستری تھا، ایک مستری یہ کڑھاڑیاں بناتا تھا۔ فرمایا ایک دن اپنی دکان پر بیٹھا ہوا کڑھاڑی بنا رہا ہے، ایک شخص آیا، قادیانی تھا اور قادیانیوں کا بھی مبلغ تھا، قادیانیوں کا مبلغ تھا۔ وہ اس شخص کی دکان میں آ گیا، اور یہ وہی دن تھے جو 1953 کی تحریک میں جو چل رہے تھے۔ تو کہا کہ وہ سادہ سا آدمی، شاید کبھی مسجد کا چہرہ بھی نہ دیکھا ہو، شاید کبھی مسجد میں گیا یا نہیں گیا، لیکن حضور کی محبت دیکھیے اس کے دل میں کتنی ہے۔ اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، کلہاڑی بنا رہا ہے، وہ قادیانی مبلغ آیا، اس نے آ کر جو ہے وہ اپنے دین کی دعوت دینا شروع کی کہ ہم غلام احمد کو مانتے ہیں، تم بھی اس کو مانو، یہ جو بھی جو اس کے دل کے اندر تھا، اس نے وہ ساری باتیں جب جو ہے وہ کرنی شروع کی۔ فرمایا اس نے وہی کلہاڑی جو بنا رہا تھا نا، وہی کلہاڑی پکڑی، اس کی گردن کے اوپر رکھی، اس کو لٹا دیا، اس کی گردن کے اوپر کلہاڑی رکھ کر اس سے کہنے لگا چل اپنے نبی کو کہہ کہ وہ جھوٹا تھا، اپنے نبی کو کہہ، قادیانی غلام احمد قادیانی کو کہہ کہ وہ جھوٹا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ کلہاڑی تو ہوتے پئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں جاتے کما نہ آتے یادیں جان جاندی ہے، تو وہ قادیانی مبلغ جو تھا وہ کہنے لگا ہاں میں کہتا ہوں کہ میرا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے۔ اس نے کہا بول کہ وہ کذاب ہے، اس نے بولا کہ وہ کذاب ہے، کہا بول وہ دجال ہے، اس نے بولا کہ وہ دجال ہے۔ جب یہ کہا اور پھر وہی کلہاڑی اس شخص کے ہاتھ میں دے دی، اس قادیانی کے ہاتھ میں دے دی وہ کلہاڑی، اور اس سے کہنے لگا یہی کلہاڑی لو، میری گردن پر رکھ کر مجھ سے کہو کہ اپنے محمد کو جھوٹا کہہ، اللہ کی قسم تجھے جسم کی بوٹیاں کر دے گا لیکن محمد کو جھوٹا نہیں کہوں گا، محمد کو جھوٹا نہیں کہوں گا، جسم کی بوٹیاں بھی کر دے گا تو نہیں کہوں گا۔ یہ سادہ بندہ ہے، یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی فاضل نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کا کسی مسجد کا پڑھا ہوا نہیں ہے، ایک سادہ سا بڑھئی ہے، دکان پہ بیٹھ کر لکڑی اور لوہار ہے، کام کرنے والا بندہ ہے، اور کیا دل کے اندر جذبہ کیا ہے، کہا میرے جسم کی بوٹیاں بھی کر دو گے لیکن اپنے نبی کی عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ یوں مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح سے جاری رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ